بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکومت اسلام آباد میں سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، بھاگا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بڑے پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ 30 اپریل کی تاریخ دے دی صدر پاکستان نے، اب کیسے رکنا ہے، کیسے روکنا ہے، کیسے کوئی خلل ڈالنا ہے، کیا کیا جائے کہ 30 اپریل کو الیکشن نہ ہوں، اور پھر اب خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی کیا کہا جائے، کس طرح سے معاملات روکے جائیں۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے شہباز شریف نے، آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، محسن نقوی صاحب سے، اور اسی طرح سے اب نواز شریف سے رابطہ، دیگر لوگوں سے ملاقاتیں، اتحادیوں سے، کابینہ کے لوگوں سے، سب سے مل رہے ہیں، سب سے بات کر رہے ہیں کہ اچھا کیا کریں، کس طرح سے روکیں اس سارے معاملے کو، یہ کیا ہو گیا۔ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ معاملات اس طرح چل جائیں گے۔ ہم پوری کوشش کرتے رہے، بند کمروں کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کہتے رہے، وعدے کہتے رہے کہ جناب نبھائیں۔ ملاقاتیں میں نے کر لی اور رپورٹس بھی منگوائی ہیں، ایجنسیوں کی رپورٹس بھی منگوائی ہیں، دیگر لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اہم اداروں میں موجود لوگوں سے بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ کریں تو کریں کیا۔ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایک قابل عمل پلان سمجھ نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس نے کیا فیصلہ دے دیا۔ اب کیا کریں، کون سی آڈیو نکال لیں، کون سی کوئی ویڈیو بنائیں، کس طرح سے معاملات کو کریں، کیونکہ اب جو مبینہ طور پر فواد چودھری ان کے بھائی کی آڈیو چلائی گئی، لائی گئی، اس سے بھی کوئی امپیکٹ نہیں بن سکا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اتنی بڑی خبر آ گئی عمران خان صاحب کے لیے کہ سب کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات بھی کی، اس میں بھی انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی خبر عمران خان صاحب کے لیے بڑی خوشخبری ملی ہے کہ جناب ان کے 191 کھلاڑیوں کی واپسی ہو رہی ہے۔ 191 کھلاڑی وہ عمران خان کو کتنا مضبوط کر دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہائی کورٹ نے آرڈرز جاری کیے ہیں کہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر سرفراز چیمہ، دیگر لیڈرشپ جتنی بھی ہے تحریک انصاف کی، ان کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کو حراست میں رکھا گیا ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور ان کو رہا کیا جائے۔ نہ صرف یہ فوری طور پر رہا کیا جائے، بلکہ اب جواب بھی مانگ لیا گیا ہے حکومت سے، پنجاب حکومت ہو، دیگر لوگوں سے، فریقین سے، کہ بھائی کس لیے آپ نے ان کو نظر بند کیا، اس کا کیا جواز تھا۔ تو لہٰذا اب ان کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ پھر مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ بند گئے تھے، ان کی اتنی لیڈرشپ جنہوں نے خود گرفتاری دی تھی، کامیاب جیل بھرو تحریک تھی، اور اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ حکومت کتنا غصے میں تھی، اور بڑا انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں، کبھی ان کے لیے 191 لوگوں نے گرفتاری دی نہیں، ان کے لیے تو 100 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے بقول خواجہ آصف صاحب، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو یہ تو صرف 191 لوگ ہیں جن کا ابھی آیا ہے، باقیوں کے اوپر کتنے مقدمات ہیں، کیا ہیں، اور لگتا ہی ہے کہ ان کو بھی ریلیف ملے گا، اور عمران خان صاحب ان سب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور پھر کل جس طرح سے کیمپین شروع ہونے لگی ہے تحریک انصاف کی، تو اب اصل مقابلہ ہوگا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ آج گوجرانوالہ میں جلسہ کرتی ہیں، اس کے مناظر سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ جلسہ گاہ بڑی چھوٹی رکھی گئی تھی، لیکن وہ بھی نہ بھر سکی، اور پورا میڈیا، پوری ریاست، حکومت، وسائل سب استعمال کیے گئے، لیکن وہ بات نہیں بن سکی۔ اب باری ہے جی عمران خان صاحب کی، وہ آ رہے ہیں میدان میں۔ مریم صاحب نے ان کا بڑا مذاق اڑایا اور ایسے الفاظ استعمال کیے، نہیں، ہر جلسے میں ڈسپریشن نظر آ رہی ہے پہلے سے زیادہ، اور بکھلاہٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں پھر وہ اور زیادہ ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، نشئی، فراڈیا، فلاں، وہ ٹرک، یہ وہ، یعنی کوئی بات نہیں بن رہی کہ کریں تو کریں کیا، کس طرح کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جو گڑھ تھا، گوجرانوالہ گڑھ، کوئی اور یہاں سے ایک سیٹ نہیں جیت سکتا تھا، ایک سیٹ بھی، اور آج ان کو لوگ نہیں مل رہے، ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب عمران خان کل سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اب الیکشن کیمپین کا، اور یقیناً یہ جو 191 لوگ، سینئر لیڈرشپ، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر لوگ جب رہا ہو کر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک اور ہی ماحول ہوگا، زیادہ وہ چارجڈ ہوں گے۔ اب آ کر وہ سب بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ظلم کیا، اس حکومت نے ظلم کیا، اور یہ سب جو نگران سیٹ اپ اور یا دیگر معاملات، وہ کس طرح سے ہمارے خلاف کام کر رہا تھا۔ اور اب جس طرح یہ ایک یوں سمجھے کہ جس طرح ہے نا کہ ایک سیاسی طور پر زیادہ پہلے سے مضبوط ہو کر، اور شخصی طور پر بھی مضبوط بھی ہوں گے، زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ اب ان کے پاس ایک سیاسی لحاظ سے
لوگوں سے ایک اور ہی انداز ہوگا، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی، یہ کمپین زیادہ جاندار طریقے سے یہ لوگ کریں گے، تو اس کے بعد تو ماحول ہی بدل جائے گا، بدل چکا ہے، کیونکہ یہ جب سے 30 اپریل کا اعلان آ گیا ہے تب سے تو نیندیں اڑ گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اب تو یہ نیند کی گولیاں کھایا کریں گے، اور وہ ہو رہا ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن مریم صاحبہ نے جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا بابر امان صاحب کی طرف سے یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کو درست ثابت کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ انہوں نے جلسے میں یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان ختم شد ہے، ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، اس کا خاتمہ ہے۔ اب بابر امان صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے بابر امان صاحب نے فوری طور پر میڈیا میں بیان جاری کیا تھا، اور وہ پھر خبروں میں رہا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، گجرات کے راستے میں ان پر حملہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ ہوا۔ اب بابر امان صاحب نے پھر پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ان کو اسلام آباد میں مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں۔ ایک مقدمے میں 3-4 مقدمے پیش ہوئے، وہاں پر ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا، کیونکہ اب یہ کوشش ہے کہ پہلے تو جس طرح پولیس ہٹا دی، سیکورٹی ہٹا دی، تو لوگ اتنے زیادہ تھے، اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو سکیں۔ اور پھر بابر امان نے کہا ہے کسی سنائپر کے ذریعے خدا نخواستہ یا کسی خودکش حملہ آور یا کوئی کار بم، اس کے ذریعے عمران خان کو نشانہ بنانے کا پلان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب یہ بات واضح طور پر کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اب یہ دوبارہ قاتلانہ حملے میں نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور مریم صاحبہ جلسے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، دھمکی آمیز باتیں کر رہی ہیں، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب دیکھیں کہ شہباز شریف کی دوڑیں ہوں، کوئی راستہ بنانے کی کوشش ہو، کوئی منت سماجت ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے تو برباد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار سے تو اب استعفے کا مطالبہ ہوا تو بڑے غصے میں آ گئے۔ اب یہ غصہ آپ دیکھیے احسن اقبال جیسے لوگوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی وہ جیو ٹی وی پر گفتگو کر رہے تھے احسن اقبال صاحب، تو ہم نے دیکھا کہ نارملی عام طور پر وہ اتنے غصے میں نہیں ہوتے، جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی اتنی زیادہ، وہ بہت زیادہ لگ رہے تھے، ایسے بولنے نہیں دے رہے تھے، سوال نہیں کرنے دے رہے تھے، اور اتنا گرج رہے تھے بڑے غصے میں۔ یعنی ان کو یہ 30 اپریل جو ہے، یہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے، یہ لے بیٹھی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسحاق ڈار نے بڑا غرق کیا ہے، کوئی بات پریس کانفرنس میں نہیں تھی۔ ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے پریس کانفرنس دیکھی ہے اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اور بالکل کوئی بات نہیں ان کے پاس نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جی کل ڈالر کو کیا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی۔ جو کہتے تھے جی دیکھا مارکیٹ نے یہ کر دیا، ڈالر 200 سے نیچے جائے گا، اس کی ریل ویلیو نیچے ہے، میں آیا میں جہاز میں بیٹھا تو نیچے لگی، آج وہ کہہ رہے ہیں کل کیا ہوا ڈالر کے ساتھ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ سب کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی وجہ سے ہوا، عمران خان کی وجہ سے ہوا۔ تو جھنجھلاہٹ ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اب ان کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے، انہوں نے کیا جلسے جلوس کرنے ہیں، وہ بات تو عمران خان نے کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا لوگ کتنی تعداد میں نکلتے ہیں، لوگ تو بے چین ہیں الیکشنز کے لیے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم باہر نکل کے ان کو بتائیں۔ تو یقیناً نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوں گے، اور اب لوگوں کی رہائی کی وجہ سے جن کو جس طرح جیل بھرو تحریک میں گرفتار کیا گیا، اور یہ بات بھی ہوئی کہ انہوں نے تو رضاکارانہ گرفتاری دی اور آپ نے اس کی گرفتاری کے بعد ظلم کرنا شروع کر دیے۔ تو اسی سے اپنا لگائیں، جو لوگ کہتے ہیں جی جیل بھرو تحریک کامیاب نہیں ہوئی، تو یہ سوال بنتا ہے کہ کبھی ماضی میں پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے اس طرح سے گرفتاریاں ہوئی ہیں یا لوگوں نے دیا ہے حالیہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود معطل کی کہ جی تاریخ ہی آ گئی الیکشن کی۔ تو بر وقت عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا جیل بھرو تحریک کا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹ بھی آ گئی۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب اب یہ آڈیو ویڈیو لیک سے بھی بات نہیں بن رہی، تو ڈی جی نیب لاہور کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا جی کیس نہیں بنتا عمران خان کے خلاف، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں جی 11 مہینے پوری ریاست کا آپ نے استعمال کر لیا تو آپ کو گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ تو یہ بات عمران خان صاحب نے کہی ہے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جی کوئی کیس ہے تو میرے خلاف ثابت کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں کیوں آرمی چیف کو یہ اس طرح سے کر دیا گیا کہ جی وہ مجھے دشمن سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے میں ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہوں لیکن گھٹنے میں ٹیک دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر انہوں نے کہا جی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ریاست حکومت کا جو موقف تھا اس کے برخلاف انہوں نے جا کر سیمینار میں روس کے خلاف تقریر کر دی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے بلوچستان بھیجنے کا پلان ہو گیا ہوا تھا کہ میں ایئرپورٹ جاؤں گا جب یہ پیشی کے لیے، یعنی لاہور ایئرپورٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ جاؤں گا، وہیں سے مجھے، کیونکہ ایئرپورٹ میں تو لوگ آ نہیں سکتے استقبال کے لیے دیگر، وہیں سے گرفتار کر کے سیدھا بلوچستان لے جائیں گے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے موٹر وے کا راستہ لیا اور بڑی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ تھے، تو یہ بھی انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری جان کو نہیں سے خطرہ ہے، جن کا کام حفاظت ہے، میری حفاظت ہے، جن کو میری حفاظت کرنی ہے، جو میرے محافظ ہیں انہی سے مجھے خطرہ ہے۔ تو یہ سب باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا جس طرح پہیہ چل پڑتا ہے اور اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، تو اب نظر آ رہا ہے کہ معاملات الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔
اور عمران خان صاحب کے کھلاڑیوں کی رہائی ہو رہی ہے، بڑا چارجڈ ماحول ہوگا، وہ لوگ بڑے چارجڈ ہوں گے، ان کی تقریریں اب بڑی اگریسو ہوں گی، وہ اب دل و جان سے پہلے سے زیادہ تحریک انصاف کے لیے کام کریں گے، الیکشنز کے لیے کام کریں گے، موٹیویٹڈ ہوں گے، ان کے کارکن، ان کے رشتہ دار، ان کے علاقے کے لوگ، ان کے ووٹرز، سپورٹرز سب بہت زیادہ چارجڈ ہوں گے۔ تو یہ معاملہ الیکشن کی طرف جس طرح جا رہا ہے، پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح سے لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے، چونکہ جو معیشت کا انہوں نے برا حال کر دیا ہے، ان کی سیاست بالکل ڈوب گئی ہے، ان کو اب کہیں نظر نہیں آ رہا کہ سوائے اس کے کہ ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں، جو یہ لگا چکے ہیں، آئین کے خلاف، قانون کے خلاف سب کچھ کر چکے ہیں، اب یہ کچھ خدا نخواستہ کوئی بہت ہی خوفناک کوئی معاملہ کر سکتے ہیں جس میں کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک۔ جس طرح محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز کہا جاتا تھا، اب سیاست بھی ایسی کر دی گئی ہے کہ یہاں سیاست اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو بہت ماحول اس طرح سے خطرناک بنا دیا گیا ہے۔ اور ایسے وقت میں عمران خان صاحب کو یقیناً اپنے جو ان کے مخلص دوست یا کارکن یا جو لیڈرشپ تھی جس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کی بڑی ضرورت تھی، تو وہ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ان کی رہائی میں سمجھتا ہوں ان سب کے منہ پر تھپڑ ہے کہ جنہوں نے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا، جس طرح سے ظلم کیا گیا، اور وہ جو چاہتے تھے کہ جناب عدالتیں دباؤ میں آ جائیں، ہم آڈیو ویڈیو لیک کر رہے ہیں جی، وہ ٹرک والا معاملہ کر رہے ہیں جی، ہم یہ کر دیں گے، ججز کا کیا ہے، اور یہ 2 ججز الگ ہو جائیں، یعنی جو پوری کیمپین بنائی گئی تھی ججز کے خلاف، جو اس میں تھا، یہ ان کے لیے بھی ایک تمانچہ ہے، اور 191 تمانچے ہیں جو رہا ہوا کہ جناب عدالتیں اب دباؤ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو جاتا ہے کہ وہ ڈٹے ہیں، اور اس سے پھر لگ رہا ہے کہ باقی عدالتوں کو بھی حوصلہ ہو رہا ہے، ہمت کریں کہ جی یہ اس طرح کے حملوں سے، اس طرح کے پروپیگنڈے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ انصاف کریں۔ تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کو یہ ان کو بڑی طاقت ملی ہے، اور آج کا دن ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ ایک تو 30 اپریل کی تاریخ کا معاملہ، الیکشن کی طرف جانے کا معاملہ، اور پھر ان کے جو رفقا ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کی رہائی۔ تو اس سے یقیناً عمران خان صاحب کے بندے ہاتھ کھل گئے ہیں، اور وہ اب اور زیادہ اگریسولی کھیلیں گے، زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ علاقوں میں جا کر آرگنائز زیادہ جلد سے جلوس کر سکیں گے۔ ان کی تو پیشی آپ نے دیکھ لی تھی کیسی تھی، اب تو ماحول ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔